بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک افریقی لوک کہانی ہے، جنگل کا قانون۔ ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے کہ افریقہ کے ایک جنگل میں ایک قدیم باشندہ کیکیو رہتا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جو کہ جانوروں میں ہی پلا بڑا اور پھر جنگل کا ہی ہو رہا، اور اسی جنگل میں ہی اس نے اپنی جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ وہ شکار کیا کرتا اور شکار کے ذریعے اپنی روزی روٹی پوری کرتا اور جنگل میں ہی گزر بسر کر رہا تھا۔ اس جنگلی باشندے یعنی انسان کا نام کیکیو تھا۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ اسے دور سے ایک ہاتھی دکھائی دیا۔ اس نے سوچا شاید اس کے پیچھے پیچھے اس کے گروہ کے دوسرے ہاتھی بھی ہوں گے، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ وہ ہاتھی اکیلا ہی تھا۔ کیکیو نے سوچا ضرور یہ ہاتھی کسی مصیبت میں ہے، چلو ذرا پوچھیں تو صحیح اسے کیا دکھ ہے۔ تو پھر ہاتھی کے پاس جا کر کیکیو نے پوچھا، سلام ہاتھی صاحب، تو کچھ اداس دکھائی دیتے ہیں آپ، کیا بات ہے؟ ہاتھی بولا، کیا بتاؤں بھائی کیکیو، میں تو بڑی مصیبت میں ہوں، میری خوراک بہت زیادہ ہے، عام جانوروں سے تو میں بہت زیادہ کھاتا ہوں، اپنے جھنڈ میں رہ کر میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، بڑے جو ہیں وہ بلا وجہ روک ٹوک بھی کرتے ہیں، اسی وجہ سے میری اپنے گروہ والوں سے انبن ہو گئی ہے اور میں انہیں چھوڑ کر روزی کی تلاش میں پردیس چلا آیا ہوں۔ اس علاقے میں آ کر مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ یہ سن کر کیکیو نے کہا، یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں کہ تم اپنا علاقہ اور گروہ چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو، یہاں آپ کس کے سہارے رہو گے؟ اکیلے تو بہت خطرہ ہے اس جنگل میں۔ ہاتھی کو اب اپنی غلطی سمجھ تو آ گئی، مگر وہ تھا بہت چالاک، فوراً خوشامد کے ڈھنگ سے بولا، بھیا اکیلا کیوں ہوں، تم تو ہو نا میرے ساتھ؟ اچھا بھائی، آج سے ہم تم دونوں دوست ہو جاتے ہیں، تمہارے لیے بہت سے پھل توڑ کر لایا کروں گا اور اسی جنگل میں تمہارے زیر سایہ پڑا رہوں گا، اور تمہارے جیسا بہادر انسان ہو تو پھر مجھے کاہے کا ڈر ہے؟ بھولا کیکیو اس کی باتوں میں آ گیا۔ کچھ دن بعد کچھ یوں ہوا کہ ہاتھی کو راجہ شیر نے، جو کہ جنگل کا بادشاہ تھا، اپنے ہاں جنگل کے محکمے کا وزیر مقرر کر دیا۔ اب تو ہاتھی کی شان کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا، اس کی اٹھنی بیٹھنی بدل گئی اور اس کا غرور آسمان تک جا پہنچا۔ کیکیو ہاتھی کو کبھی کبھی اپنے ساتھ ندی پر بھی نہلانے لے جایا کرتا تھا۔ ہاتھی پانی میں لیٹ جایا کرتا اور ندی کے پانی میں کیکیو اس کی پیٹھ مال دیتا، اس سے ہاتھی کو بہت سکھ ملتا۔ رفتہ رفتہ ہاتھی آرام طلب بن گیا۔ جس دن زیادہ گرمی ہوتی وہ کیکیو تپش کے مارے ہاتھی کو تالاب پر نہ لے جا سکتا، تو ہاتھی اس کی جھونپڑی کے آگے دھول اڑاتا اور لوٹتا اور اپنی سونڈ میں اس گرد کو بھر بھر کر اپنے جسم پر اڑاتا۔ ہاتھی کے اس غسل سے کیکیو کو بہت تکلیف ہوتی، دھوئیں کے بادل ہوا میں بھر جاتے اور گرد و غبار ہر طرف جب پھیل جاتا تو اسے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا۔ کیکیو نے 1000 دفعہ اس حرکت سے منع کیا پر ہاتھی نہ باز آتا، تو کیکیو کے گھنگریالے بال دھول سے لت پت ہو جاتے، پھر بھی جب تک وہ ہاتھی کو ندی پر نہلانے کے لیے اٹھ کھڑا نہ ہوتا، ہاتھی دھول اڑاتا ہی رہتا۔ اس طرح ہاتھی کی شرارت روز بروز بڑھتی گئی، مگر کیکیو دوستی کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے چپ رہتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ جنگل میں بہت آندھی آئی۔ جب آندھی کا زور کم ہوا تو بڑے بڑے اولے پڑنے لگے اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور ان سب سے پریشان ہو کر ہاتھی کیکیو کے دروازے پر آیا
اور التجا کرنے لگا، بچاؤ دوست، میں تو اس آندھی اور طوفان میں مر جاؤں گا، مہربانی کر کے اپنی جھونپڑی میں مجھے اتنی جگہ تو دے دو کہ میں اپنی نازک سونڈ کو بچھاڑ سے بچا سکوں۔ کیکیو کو رحم آ گیا اور بولا، ہاتھی جی میری جھونپڑی تو بہت چھوٹی ہے، مگر خیر اتنی جگہ کر دیتا ہوں کہ آپ تمہاری سونڈ اس میں سما سکے۔ ہاتھی نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بھائی میں کسی نہ کسی دن ضرور اس تعاون اور نیکی کا بدلہ چکاؤں گا۔ سونڈ اندر کر کے ہاتھی نے محسوس کیا جھونپڑی میں تو بڑا ہی آرام ہے اور بچاؤ ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر بھی اندر کر لیا اور آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے پورے طور پر جھونپڑی میں گھس گیا۔ کیکیو نے یہ دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ وہ دل ہی دل میں ہاتھی کی اس حرکت کی وجہ سے بہت مایوس اور ناراض بھی تھا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ وہ بات ہوگی، کسی کو بیٹھنے کی جگہ دو تو وہ لیٹنے کی جگہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ کیکیو اسی سوچ بچار میں تھا کہ وہ ناشکرا ہاتھی بولا، دوست تمہارا جسم تو مضبوط ہے، تم دھوپ چھاؤں سب سہ سکتے ہو، مگر اس موسلا دھار بارش میں میری نرم جلد تو خراب ہو جائے گی۔ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں ہم دو کے لیے جگہ تو نہیں ہے، اس لیے کیکیو کو کہا کہ تم باہر جاؤ اور اب میں جھونپڑی میں رہوں گا۔ کیکیو حیران تھا اور اس کو ہاتھی کی یہ کوری کوری باتیں اچھی نہ لگیں۔ اسے دکھ ہوا کہ وہ اپنی جھونپڑی میں صرف سونڈ کو لے کے آیا تھا، اب پورا کا پورا اندر بیٹھا ہے اور مجھے بھی باہر نکال رہا ہے۔ اس لیے اس نے ہاتھی کو پہلے تو سمجھانا بجھانا چاہا مگر بعد میں معاملہ بڑھ گیا۔ اب پانی کچھ تھم گیا تھا، اس لیے تماشا دیکھنے کے ارادے اڑوس پڑوس کے جانور جھونپڑی کے آس پاس کٹھے ہو گئے۔ جب دونوں کی بحث زوروں پر تھی تو جنگل کا راجا بھی اس شور کے نتیجے میں وہاں آن پہنچا اور گرجدار آواز میں اپنی آنکھیں لال کر کے شیر بولا، تم لوگوں نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے یہاں؟ تو کیا تمہیں معلوم نہیں اس جنگل کا راجا میں ہوں؟ میرے راج میں یہ سب گڑبڑ مچاتے ہیں کہ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ پھر ہاتھی کو دیکھ کر حیرانی سے بولا، وزیر صاحب تم کس طرح اس جھگڑے میں پھنس گئے؟ اپنے راجا کے سامنے سونڈ سے 3 بار فرشی سلام کرنے کے بعد ہاتھی ادب سے بولا، سلام مہاراجا، مائی باپ گڑبڑ مچانے کی گستاخی بھلا میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے اس دوست سے فقط اس جھونپڑی کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ حضور بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں اس جھونپڑی میں رہتا ہوں اور اس پر یہ میرا حق ہونا چاہیے، لیکن یہ کیکیو مجھے اس جھونپڑی سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد شیر نے کیکیو کی ساری بات سنی اور پھر شیر نے سنجیدگی کے ساتھ ہاتھی سے کہا، دیکھو اپنے وزیروں کو میرا یہ حکم ہے کہ میں جلدی سے پنچایت کو اکٹھا کر رہا ہوں اور وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ پھر راجا شیر نے کیکیو سے کہا، تم عقل مند معلوم ہوتے ہو، جو میری رایا سے خاص طور پر میرے ایک وزیر ہاتھی سے تم نے دوستی کر رکھی ہے۔ اب تم گھبراؤ نہیں، تمہاری جھونپڑی کہیں نہیں جاتی، میری شاہی پنچایت کے اجلاس تک کا انتظار کرو۔ اس دن کے آگے تم اپنے حق کو ثابت کرنے کا موقع دیا جائے گا اور مجھے پوری امید ہے کہ پنچایت کے فیصلے کو تم لوگ تسلیم کرو گے۔ بیچارہ بولا کیکیو جنگل کے راجا کی تسلی آمیز باتوں سے بہت خوش ہوا، اسے پورا بھروسہ ہو گیا کہ پنچایت انصاف سے فیصلہ کرے گی اور میری جھونپڑی مجھے مل جائے گی۔ ادھر ہاتھی اپنے پنچایتیوں کے چناؤ میں لگ گیا۔ لومڑی صاحبہ پنچایتیوں کی صدر چنی گئی، تیندوا صاحب اس کے سیکرٹری چنے گئے، جنگل کے دوسرے تجربہ کار بزرگ جیسے بارہ سنگھا، بھینسا جی، گینڈا جی وغیرہ بھی ممبر تھے۔ ان سب ممبروں کی دیکھ بھال کر کے کیکیو نے شور مچایا کہ پنچایت میں ہماری قوم کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، ایسی صورت میں میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اس پر کیکیو سے یہ کہا گیا کہ تم اس قوم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو جنگل کے قانون کو ٹھیک طرح سے جانتا ہو، کیونکہ تم انسان ہو اور زیادہ تر انسان تو جنگل سے باہر ہی رہتے ہیں۔ پھر اس پنچایت میں سب سے باعزت تجربہ کار انصاف پسند جانور ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ جنگل کے حاکم چنے گئے ہیں، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یقین رکھو تمہارے معاملے کی جانچ بے لاگ ہوگی۔ پھر پنچایت کا دن آ گیا۔ پنچایت سے سب سے پہلے ہاتھی کو اپنے بیان دینے کے لیے بلایا گیا۔ ہاتھی صاحب شان سے جھومتے ہوئے اپنی سونڈوں میں پھول کا ایک گچھا لے کر مورچھل کی طرح جھلتے ہوئے آگے آئے
اور کیکیو پر ایک ٹیڑھی نگاہ ڈال کر پنچایت کے لوگوں سے بولے، بھائیو میں بے فائدہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مجھے مختصر طور پر جو کہنا ہے وہ یہ کہ میرے اس دوست کیکیو نے میری جھونپڑی کی حفاظت کے لیے مجھے بلایا تھا، کیونکہ بات یہ تھی کہ اس طوفانی رات کو اس کی جھونپڑی کی خالی جگہ میں طوفان گھس بیٹھا تھا۔ اگر میں اس کی حفاظت کے لیے نہ پہنچتا تو وہ طوفان جھونپڑی کے اندر جھونپڑی کو اڑا لے جاتا۔ اب آپ ہی بتائیے میں نے کون سا قصور کر ڈالا؟ ایک تو میں نے کیکیو کی جھونپڑی بچائی اور دوسرے میں نے خالی پڑی ہوئی جگہ کو ٹھیک سے استعمال کیا اور اندر چلا گیا، اور میرے اندر جانے کی وجہ سے طوفان باہر چلا گیا۔ تو خالی جھونپڑی میں گھس کر طوفان سے میں نے اس جھونپڑی کو بچایا، تو دیکھیں میری جگہ آپ لوگ بھی ہوتے تو آپ ایسا ہی کرتے اور کیکیو کی اس جھونپڑی کا نقصان نہ ہونے دیتے۔ ہاتھی کا بیان ہو چکنے کے بعد پنچایت نے گیدڑ، لکڑ بگڑ وغیرہ گواہوں کو بلایا، انہوں نے بھی ہاتھی کی بات کی تائید کی۔ اب کیکیو کو بلایا گیا، اس نے جھونپڑی پر اپنے حق کی ثبوت دینا چاہا، مگر پنچایت نے کہا کیکیو جی ہمارے پاس تمہاری ادھر ادھر کی فضول باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، ہم تم سے جو بات ہے پوچھتے ہیں اس کا مختصر جواب دو، باقی باتوں کی جانچ تو ہم نے کر لی ہے۔ کیکیو نے کہا بس مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے ساری سمجھ آ گئی ہے کہ آپ سب لوگ آپس میں جس طرح ملے ہوئے ہیں، لہٰذا کیکیو کو پوری بات بھی نہ سنانے دی گئی۔ اس کے بعد اتنا کہہ کر پنچایت نے فیصلہ دینے سے پہلے ذرا سستانے کے لیے دوسری جگہ ہٹ گئے، وہاں ہاتھی صاحب انہیں خوب دعوت کھلائی۔ کھا پی کر پنچایت فیصلہ سنانے کے لیے پھر اکٹھے ہو گئی اور انہوں نے اپنا فیصلہ اس طرح پڑھ کر سنایا کہ ہمارے خیال میں کیکیو کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اس نے جناب وزیر ہاتھی صاحب کی مدد کی قدر نہ کی اور الٹا ان پر الزام لگا دیا۔ ہاتھی صاحب نے ان کی بھلائی کا ہر طرح سے دھیان رکھا کہ خالی جگہ کو جس طرح انہوں نے پر کر کے طوفان سے اس جھونپڑی کو بچایا تھا، اپنے لمبے چوڑے جسم سے بھر دیا، کیونکہ کیکیو خود کبھی بھی ایسا بھاری بھرکم کام نہ کر سکتا تھا اور جھونپڑی نہ بچا سکتا تھا۔ جھونپڑی کی خالی جگہ کا ٹھیک استعمال کر کے کیکیو پر بہت بڑا احسان کیا، لیکن اس احسان کا بدلہ الزام کے طور پر کیکیو نے اس کو دیا، اس لیے اب اس جھونپڑی کو ہاتھی صاحب کے لیے خالی کر دیا جائے۔ ہاں ہم اس کے ساتھ اتنی رعایت کر سکتے ہیں کہ اسے جنگل میں تھوڑی سی جگہ دے دی جائے جہاں وہ اپنے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا سکے اور راجہ شیر کے زیر سایہ رہتا ہوا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے۔ فیصلہ سن کر ساتھی نے گھمنڈ سے اپنی سونڈ کو اوپر اٹھایا اور ایک مسکرا کر معنی خیز نظر کیکیو کی طرف ڈالی اور کیکیو کو کہا دیکھو وہ دوستی تمہاری میری تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب تو میں جنگل کا وزیر ہوں، اب تو میرے اور شان اور ٹھاٹھ ہیں اور نئے نئے دوست ہیں۔ یہ سب سن کر کیکیو کو بڑا افسوس ہوا اور اسے سمجھ آئی اس جانوروں کی محفل میں کبھی اسے انصاف نہیں مل سکتا۔ تو دوستو افریقہ کی اس لوک کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ ہاتھی کی طرح کے خود غرض دوستوں سے بچنا چاہیے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔